اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میرے سوال کا جواب جتنے بھی یہاں پر ہیں سب دے تو دیں گے، لیکن میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں آپ سے جواب نہیں مانگتا، صرف ایک دل کی کیفیت کو آپ اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ کا جواب کیا ہوگا۔ زبان سے مت کہیے گا، زبان سے مت کہیے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ سے اگر پوچھا جائے تو شاید آپ یہی کہیں گے تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کہیے گا نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو چپ رہنا۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو تو چپ رہنا، ہاں بھی مت کہنا، نہ بھی مت کہنا، اس لیے کہ معاذ اللہ نہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا، اور ہاں کہو گے تو جھوٹ ہو جائے گا، ہاں کہو گے تو جھوٹ ہو جائے گا، اور نہ کہو گے تو کفر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب اسے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت نفع دے۔ اب قرآن نے واضح کیا نصیحت کسے نفع دیتی ہے، اب قرآن نے بتایا نصیحت کسے نفع دیتی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے نصیحت نفع پہنچاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں تو نصیحتوں کا عالم یہ ہے، 1 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، 2 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، 3 منٹ کے لیے نصیحت کا اثر رہا، اس کے بعد نصیحت کا اثر ندارت نظر نہیں آتی۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا اللہ سے ڈرنے والے بندے کی جو صفات ہونی چاہیے، جو کیفیت ہونی چاہیے، جو حالات ہونے چاہیے، جو اس کا معاملہ ہونا چاہیے، کیا وہ معاملہ ہماری زندگی سے چھلک رہا ہے؟ تو ہماری زندگی اس سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ایک ولی کامل 30 سال تک آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ خواجگان چشت میں سے وہ تھے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ اس سنت کے چھوٹ جانے پر میں ڈر رہا ہوں، میں 30 سال سے آسمان کو نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے کریم کو کیسے منہ دکھاؤں۔ میرا کریم میری سنت کے ترک کرنے کے عوض کے اندر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک فرمائے، اور وہ ناراض ہو گیا ہوگا، اور کل بروز قیامت اگر مصطفیٰ جام کوثر کو اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں نہ دیں تو میرے ان ہاتھوں کا کیا فائدہ؟ تو میں ڈر کے مارے 30 سال ہو چکے آسمان کی طرف کبھی میں نے سر نہیں اٹھایا، اور 30 سال سے میں رو رہا ہوں، کبھی میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آج فرض گول کوئی ٹینشن نہیں، نماز چھوٹنے کا افسوس بھی نہیں، ترک صلاۃ پر غم بھی نہیں، آسانی کے ساتھ مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اسے نماز کا ترک کرنا کوئی بڑا گناہ لگتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں۔ سن لو، جس نماز کے ترک کرنے پر اللہ جہنم کے دروازے پر نام لکھ دے، وہ نماز کتنی اہم اللہ کے نزدیک ہوگی جس کا ترک کرنا میرے کریم کو اتنا ناپسند ہو۔ لیکن نہیں، احساس نہیں، گانے سننے کا شوق،
چیٹنگ کرنے کا شوق، لڑکیوں سے آوارگی کرنے کا شوق، چھپ چھپ کے گندی پکچریں دیکھنے کا شوق، بد کرداری کا شوق، ذرا بھی اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں رہ گیا۔ ڈرو اللہ سے۔ اگر ڈر دل میں پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہو گئی، خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا، تو خشیت ربانی کے پیکر کے لیے تو جنت ہے اور وہ خوش نصیب ہے۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی پتے کی، بڑا اہم نکتہ ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ جواب دیجئے۔ بہت سلو جواب آیا ہے۔ ڈرتا ہے نا؟ جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے کہ قریب ہوتا ہے؟ بولیے، بھاگتا ہے کہ قریب ہوتا ہے؟ یا اللہ، جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اور تیرا ڈر تو اس سے قریب کرنے والے چیز۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ ذرا غور تو کریں، جس سے ڈرو اس سے بھاگو، لیکن ہزار گناہ کرنے کے بعد، ہزار اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد تکلیف آتی ہے، کس کی طرف بھاگتے ہو؟ بولو، کس سے دعا مانگتے ہو؟ کس کے پاس روتے ہو؟ کس سے گریوزاری کرتے ہو؟ اس کریم نے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ میرے بندو، مجھ سے ڈرو بھی اور مجھ سے امید بھی رکھو، میں ہی تو ہوں جو تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔